ہمارے لیے بڑے ہی فخر کی اور خوشی کی بات ہے، اور ہم اپنے ملک پر ناز کرتے ہیں کہ یہ ملک مختلف مذاہب کا، مختلف تہذیبوں اور زبانوں کا گلدستہ ہے، اور اسی اصول پر ہمارے ملک کا دستور بنایا گیا، اور اس کی دفعہ 14 میں تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کی ضمانت دی گئی، اور دفعہ 15 میں ہر طرح کے امتیاز کو غلط ٹھہرایا گیا، خلاف دستور ٹھہرایا گیا، اور اسی اصول کے مطابق ملک کا نظام اب تک چلتا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے جو CAA پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے، یہ دستور کی اس روح کو مجروح کرتا ہے جس میں مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان تفریق کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان یا افغانستان یا بنگلہ دیش سے آئے اور غیر مسلم ہو تو اس کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی، اور مسلمان ہو تو اس کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ ایک تو یہی امتیاز ہے مسلمان اور غیر مسلم کی بنیاد پر۔ دوسرے، اگر اقلیتوں کی مدد کرنا مقصود ہے تو پھر آپ سری لنکا میں دیکھیں، وہاں سے بہت سے ہندو اور مسلمان تمل ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ برما سے آنے والے مسلمان ہندو مظلوم ہیں جنہوں نے اس ملک کی پناہ لے رکھی ہے۔ چین میں مسلمان بھی ستائے جا رہے ہیں، بدھسٹ بھی ستائے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے پڑوس کی اقلیتوں کے لیے قانون بنایا تھا تو یہ امتیاز برتنا کہ 3 ملکوں سے آنے والی اقلیتوں کو آپ شہریت دیں گے اور دوسرے ملکوں سے آنے والی اقلیتوں کو شہریت نہیں دیں گے، نہ یہ انصاف ہے، نہ اس میں کوئی معقولیت ہے، اور نہ یہ ہمارے ملک کے مزاج سے یہ بات میل کھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہند کا اصل مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہندوستان میں رہنے والوں کو تقسیم کیا جائے اور مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو پہلے سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابدید سے جن لوگوں کو چاہے شہریت کے طالبین کو، شہریت کے طلبگاروں کو، جن کو چاہے وہ شہریت دے سکتی۔ اب یہ حکومت کے اختیار کی چیز تھی کہ کس ملک کے لوگوں کو، سے آنے والے لوگوں کو وہ شہریت دیتی، کس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو شہریت دیتی۔ تو جو مقصد گورنمنٹ اس قانون کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ اختیار تو اس کو پہلے سے حاصل تھا، لیکن صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس ملک کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے ملک کے ہر محب وطن شہری کو اس قانون کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جامعہ ملیہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور ملک کی دوسری یونیورسٹیوں کے طلباء کو کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس قانون کا، جبکہ یہ قانون بنا بھی نہیں تھا، اس کا وروध کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملک کے ان سیکولر حضرات کو، ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کو، چاہے وہ سیاست کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا جرنلزم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا قانون کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا فلم اور کھیل کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، کہ انہوں نے ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے اپنے فرض کو ادا کیا
اور اس کی مخالفت انہوں نے برسر عام کی، اور میں ملک کے تمام باشندوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کے اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ محب وطن، ملک سے محبت کرنے والے اور اس کے دستور پر قائم رہنے والوں کے درمیان اور ملک کو تقسیم کرنے والوں، فرقہ پرستی کا زہر اگلنے والوں کے درمیان یہ لڑائی ہے، اور ہمیں انصاف کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، اس کے روشن چہرے کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے دستور کے لیے اس لڑائی کو مسلسل پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور عزم و حوصلہ کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ صبح ایک زندہ حقیقت ہے، یقیناً ہوگی، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور سامنے آئے گا۔